یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، وقوله الحق وصف حبيبه ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صبرا. مومنین کرام، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار شام میں بی بی نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر براہ راست اسے خطاب کرتے ہوئے کس خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا کہ کیدک واسع ساقیت وناصف جرد، جو چال تجھے چلنا ہے چل لے، جتنی محنت اور مشقت تجھے کرنا ہے کر لے، فواللہ خدا کی قسم لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو ہرگز، ہماری یاد کو ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ کل ہم نے دیکھا کہ یہ انداز گفتگو بی بی کا دربار شام میں اس وقت جب کہ وہ اور ان کا پورا کنبہ زنجیروں میں بندھا ہوا، جکڑا ہوا لایا گیا ہے، جشن کا موقع ہے، یزید اپنے تخت و تاج اور اقتدار کے نشے میں دھت جشن منا رہا ہے، اپنی جیت منا رہا ہے، اس وقت زنجیروں میں بندھے ہونے کے باوجود اس طرح بی بی نے خطاب کیا یزید کو۔ نے دیکھا کیسے یزید کو آزاد کیے ہوئے غلاموں کا بیٹا پکارا اس مجمع میں، یبنت خلفاء، کس طرح تہلکہ مچا دیا بی بی نے اس دربار میں، لرزنے لگے ستون اس محل کے، جو بنا بنایا کھیل تھا یزید کا کس طرح سے بگڑنے لگا، کس طرح اس کے نقشے پر پانی پھیر دیا بی بی۔ البتہ بی بی نے جو یہ کارنامہ دکھایا، یہ جو بی بی کا اثر ہوا، یہ جو زنجیروں میں بندھے ہونے کے باوجود آزادی کی مثال بی بی نے قائم کی، اور ہمیں حیران کر دیا، اور تا قیام قیامت ہر انسان کو حیران کر دیا، اور یہ پوچھنے پر مجبور کر دیا کہ آخر یہاں پر قیدی کون تھا، آزاد کون تھا۔ یہ دربار شام میں جو کارنامہ دکھوایا بی بی نے، یہ پہلی بار نہیں تھا اس طرح، یہ کامیابی بی بی کو پہلی بار نہیں،
یہ اثر بی بی کے خطاب اور زبان اور خطبے اور انداز کا پہلی مرتبہ نہیں تھا. چند ہی دن پہلے یہ قافلہ پہنچا ہے شام. اس سے چند دن پہلے مختلف دوسرے شہروں میں اس قافلے کو لے جایا گیا. ایک سفر کربلا سے لے کر شام تک طے کروایا گیا. اور پہلا شہر جہاں پر اس کا قافلے کو لایا گیا, کربلا کے اسیروں کو لایا گیا, وہ خود کوفہ, کربلا سے نزدیک 1 یا 2 دن کے سفر کے راستے کوفے میں لایا. سب سے پہلے 11 محرم کو ان قیدیوں کو لے کر چلے ظالم, اور 12 یا 13 تک پہنچ گئے ہوں گے کوفہ. 1 یا 2 دن سے زیادہ کا سفر نہیں ہوتا. جب یہ قافلہ پہنچا ہے کوفہ, عبید اللہ کے دربار میں تو بعد میں گیا, اس سے پہلے اس کو لے گئے بازار کوفہ. ان تمام قیدیوں کو لے گئے بازار کوفہ. بازار کوفہ میں عجیب چہل پہل ہے, شور و غل ہے. بڑا شہر ہے کوفہ, اہم شہر ہے کوفہ. ویسے تاریخ میں ایک نقطہ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ کوفہ ان شہروں میں سے ہے جو مسلمانوں نے بسایا. یعنی اس سے پہلے کہ اسلام آیا اور عراق کے اس حصے نے اسلام کو قبول کیا, اس سے پہلے کوفہ نام کا کوئی شہر نہیں تھا. یہ نیا شہر ہے, یہ اسلامی تہذیب کا بسایا ہوا شہر, اور بہت اہم تھا, بہت اہم شہر. ایسے ہی نہیں ہے کہ مولا نے اپنی خلافت کے دور میں اس کو اپنا کیپٹل اور دارالحکومت قرار دیا. تو کوفے میں پہنچتے ہیں, کوفے میں لائے جاتے ہیں. بازار میں چیخ پکار ہے, کوئی کچھ خریدنے میں مصروف ہے, کوئی بیچنے میں مصروف ہے, دکاندار آوازیں لگا رہے ہیں, بھیڑ ہے. اس زمانے کی ٹریفک ہے. اس زمانے کی ٹریفک کیا ہوتی تھی؟ حیوان ہوتے تھے, جانور ہوتے تھے, اس پر لوگ سوار ہوتے تھے. گھوڑے ہیں, خچر ہیں, اونٹ ہیں. اور شور و غل کا ایک حصہ یہ بھی ہوا کرتا تھا عزیزوں کے جانوروں کے گلے میں گھنٹی باندھی جائے. جانور جیسے چلتے تھے, اس گھنٹی کی آواز بھی کسی بھی بازار میں جو شور پایا جاتا تھا اس میں مزید اضافہ کرتی تھی یہ گھنٹیاں. ان کو جرس کہا جاتا تھا گھنٹیوں. اس ایسے بازار میں بی بی کو لایا جاتا ہے. اور جب یہ قافلہ لایا جاتا ہے بازار میں جب قافلہ لایا جاتا ہے تو اب یہ کوفے والے, یہ اہل شام نہیں ہے. اہل شام کو 20-30 سال کے پروپیگنڈا نے اہل بیت سے غافل کر دیا. اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے اہل شام اکثر. جب میڈیا دشمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جب فیک نیوز کا سیلاب جاری ہوتا ہے, جو کہ یزید کے باپ کی حکومت سے شروع ہوا, 20 سال تک جو فیک نیوز پروپیگنڈا رہا شام میں اور شام کی جانب سے, اس کی وجہ سے اہل شام آپ جانتے ہیں مشہور ہے, جب خبر پہنچی تھی اہل شام کو کہ مولا کائنات شہید ہو گئے ہیں, اور پتہ یہ چلا کہ مسجد میں تھے تب ان پر وار ہوا, تو اہل شام نے آپس میں سوال پوچھا تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی تو بے نماز ہیں, بے نمازی ہیں. یہ پروپیگنڈا کا اثر تھا. یہ کب تھا؟ یہ 20 سال پہلے. اب آپ اس کے اور 20 سال آگے آ جائیے جب کربلا کا واقعہ ہو گیا, اور 20 سال کا یہ پروپیگنڈا اور یہ جھوٹا میڈیا اس نے کیا حال مچا دیا تھا, کیا تباہی مچا دی تھی. اور ہمارے ہندوستان میں اس کو نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا تباہ کر سکتا ہے ملک اور معاشرے. بہرحال اہل کوفہ وہ لوگ نہیں ہیں. اہل کوفہ اہل بیت کو جانتے ہیں. اہل کوفہ وہ ہیں جو ابھی چند دن پہلے تک خط لکھ رہے تھے امام حسین کو, مکے میں خط لکھ رہے تھے کہ آئیے 18,000 کی تعداد بتائی گئی ہے خط لکھنے والوں کی یا خط پر دستخط کرنے والوں کی.
اہل کوفہ وہ ہیں کہ جن کے درمیان علی کی حکومت قائم تھی 20 سال پہلے. تو اہل کوفہ جانتے ہیں یہ اسرا، یہ قیدی کون ہے، اور اسی لیے جب بازار میں یہ قافلہ لایا جاتا ہے تو اہل کوفہ اسے گھیر کر رونے لگتے ہیں، سر پیٹنے لگتے ہیں، موٹے موٹے آنسو بہانے لگتے ہیں. یہ کیفیت ہے. اور یہ قافلہ، یہ بیویاں، یہ بچے، ان میں بس ایک مرد ہے سید الساجدین، سب برے حال، بھوکے پیاسے، زخمی، تھکے ہوئے، انہیں جو ہے لایا گیا ہے. ان کے عزیز ان کے سامنے ذبح ہوئے ہیں، اس کیفیت میں ہے یہ، اس حالت میں ان کو لایا گیا ہے، اور یہ شور و غل کے بازار میں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی نے جو کارنامہ دکھایا دربار شام میں وہ پہلی بار نہیں تھا. تو یہاں پر تاریخ کا یہ جملہ ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ اس شور و غل اور اس کوفے میں ایک خاتون ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے، اومأت الی الناس ان اسکتوا، ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے کہ چپ ہو جاؤ. اور راوی کیا یہ جملہ ہے فرتدت الانفاس، جو سانسیں ہمارے سینوں سے باہر نکل رہی تھی بیوی کے ہاتھ کے اشارے سے گویا پلٹ گئے، سانس نہیں لے پا رہے. وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ، اور جو جانوروں کی گھنٹیوں کا شور تھا وہ بھی ایک ایک دم خاموش ہو. سبحان اللہ، ہیبت دیکھیے بیوی. ابھی انہی نے خطاب فرمانا شروع بھی نہیں کیا ہے، اومأت الی الناس، صرف اشارہ کیا لوگوں کی طرف کہ چپ ہو جاؤ. اور اس طرح سناٹا طاری ہوتا ہے اس شور و غل کے ماحول. اور پھر خطبہ وہ ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے جس میں وہ ملامت کرتی ہیں اہل کوفہ کی، مذمت کرتی ہیں، رسوا کرتی ہیں انہیں. کہتے ہیں رو رہے ہو تم نے دھوکہ دیا، تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی. تم جانتے ہو ہم کون ہیں، اس کے باوجود تم نے ہمارے ساتھ یہ ہونے دیا ہے. صرف ہونے ہی نہیں دیا ہے، تم میں سے بہت سارے شریک تھے اس میں. مذمت، ملامت ملا دیتی ہیں. کہتے ہیں رو رہے ہو، خدا کرے کہ یہ آنسو تمہارے کبھی خشک نہ ہو، کبھی تمہارے درمیان خوشی نہ ہو. تو بی بی یہ پہلے بھی کر چکی ہے. بی بی کے اندر یہ قوت و صلاحیت، گھرانے، اس گھرانے کے لوگوں میں، اس گھرانے کی خواتین میں یہ قوت و صلاحیت اس طرح سے بڑے بڑے مجمع کو اپنی شخصیت اور کردار کی طاقت سے اس طرح سے رام کر لینا. یہ بی بی نے اس کا مظاہرہ کوفے میں کر لیا تھا. اور کوفے کے بعد جگہ جگہ جو انہوں نے تقاریر کی ہیں، مختلف آبادیوں سے یہ گزرتے ہوئے قافلہ آیا ہے، شام آیا ہے، اور شام میں اگر انہوں نے یہی کارنامہ دکھایا یزید کے سامنے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اور آپ جانتے ہیں جب یزید گھبرانا شروع ہوا دربار شام میں، کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، جب وہ گھبرانا شروع ہوا، جب اس نے دیکھا کہ اسی کے بلائے ہوئے مہمان، اسی کے والی اور سردار اور کمانڈر، اسی کے دربار میں تعینات مختلف ممالک کے، عیسائی بڑا سا ایک مختلف ملک تھا اس زمانے میں روم نام کا، دوسرے مختلف ممالک کے سردار، غیر مسلمان ممالک کے سردار اور سفرا یعنی ایمبیسڈرز، وہ بی بی کے رونے سے متاثر ہو کر خود رونے لگے ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تو گھبرایا اور اس نے سر مبارک حسین کے ساتھ وہ گستاخی کی جو آپ سن چکے. سخت ہے اس کو یاد کرنا، اس کو دہرانا. اس چھڑی کے ساتھ، لبائے مبارک کے ساتھ جو اس نے گستاخی کی، وہ اس نے گستاخی کی.
اور جب یہ کر رہا تھا گستاخی عزیز و توجہ فرمائیں، وہ عربی میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، عربی میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا اپنی دل کی کیفیت کو بیان کرنے کے۔ تاریخ میں نقل ہے کہ اس نے یہ شعر پڑھا، کہتا ہے لیت اشیاقی ببدر شہد، اے کاش میرے آبا و اجداد جنگ بدر میں جو شہید ہوئے یا مارے گئے تو بھی ہو گئے، جنگ بدر میں جو میرے اجداد تھے، اے کاش وہ دیکھتے۔ کیا دیکھتے؟ جزع الخزرج من وقت الاسد، وہ دیکھتے اس وقت ہمارے دشمنوں کا تڑپنا جب نیزے انہیں دھو کے جاتے ہیں، ہمارے دشمنوں کا، یہ مدینے والوں کا تڑپنا۔ یہ جنگ بدر میں مدینے اور مکے کے درمیان تھی، مدینے والے مسلمان اور مومن، مکے والے کفار، ان کے درمیان یہ جنگ تھی۔ جنگ بدر کے میرے آبا و اجداد، اے کاش آج یہ منظر دیکھتے کہ مدینے والے ہمارے دشمن کس طرح سے تڑپتے ہیں جب ہم انہیں نیزے بھونکتے ہیں، چباتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرَحًا، اور اگر ایسا منظر دیکھ پاتے بدر کے میرے آبا و اجداد تو خوشی کے مارے نعرے بلند کرتے، ہلا کرتے۔ آپ جانتے ہیں عربوں کے اندر ایک رسم ہوتی ہے، آج بھی ہے، کہ وہ خاص آواز نکالتے ہیں جب خوشی یا زیادہ غم کا کوئی موقع ہوتا ہے، خاص اونچی قسم کی ایک آواز نکالتے ہیں، خاص طور ان کی خواتین، تو وہ یہ آوازیں نکالتے ہیں خوشی کے مارے یہ آوازیں اور نعرے بلند کیا کرتے، اور پھر مجھے دعائیں دیتے اور کہتے ثم قالوا یا یزید لا تشد، اے یزید تمہارا زور بازو کبھی بھی کم نہ ہو۔ مجھے دعا دیتے ہیں، یہ کب کر رہا ہے؟ جب وہ گستاخی اس چھڑی کے ساتھ کر رہا ہے۔ عزیزو، یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھاتا ہے کہ یہ جو اس نے، اور بھی اس کے آگے آتے ہیں اور بھی یہ شعر جاری رہتا ہے آگے، لیکن یہ پہلے ہی یہ 4 مصرے، انہی پر اگر ہم ذرا رکیں اور غور کریں کہ جہاں پر وہ آغاز ہی کرتا ہے بدر کو یاد کرتا، اور اس کے وہ آبا و اجداد جو بدر میں موجود تھے اور مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھ، انہیں یاد کرتا۔ عزیزو، بدر کیوں بدر کو یاد کر رہا؟ بدر کو کیوں یاد کر؟ اتنی جنگیں ہوئی تھی اور بہت ساری جنگیں ہوئی، بدر کے بعد احد کی جنگ ہے، زیادہ بڑی تعداد میں اس میں لشکر موجود، جناب حمزہ کی شہادت اس میں واقع، اس کے بعد جنگ احزاب یا خندق ہے، یہ ایک بڑی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی۔ بدر کو کیوں یاد کر رہا ہے؟ اچھا، اگر اس کو اپنی ذلت ہی یاد کرنا ہے، شکست یاد کرنا ہے، کیونکہ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی واضح طور پر، اور کفار کی ہار، احد میں اور خندق میں بیچ کا معاملہ ہے، ایک دم واضح طور پر اس زمانے میں کم سے کم نظر نہیں آتا تھا کون جیتا کون ہارا۔ بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ جیت غلبہ مسلمانوں کا، مومنین کا تھا، لیکن بدر میں اسی لمحہ جو وہاں موجود تھا پتا تھا مسلمان جیتے ہیں، کافر ہارے، یہ کیفیت جنگ بدر کی۔ تو اگر اس کو وہ جنگیں یاد کرنا ہے، وہ مقابلے یاد کرنا ہے کہ جہاں پر ہار ہوئی اس کے آباء و اجداد کی، یزید کی، تو اس سے بہتر تو تھا فتح مکہ کو یاد کرنا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، فتح مکہ کیا عظیم فتح ہے کہ جس میں بغیر تلوار چلے، بغیر خون ریزی کے، جو اسلام کی دشمنی اور کفر کا مرکز بن گیا تھا، یعنی مکہ، قریش مکہ، کفار مکہ، وہ تسلیم ہو جاتے ہیں رسول کے آگے اور سب کے سب کلمہ پڑھتے ہیں۔
بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کی، اور بڑی ذلت اور خواری تھی کفار کی. لیکن بدر کو یاد کرنا عزیزو، شاید اس کی وجہ اس میں پائی جاتی ہے کہ اگر ہم تاریخ کی طرف لوٹتے ہیں تو بدر سے یہ جو ٹکر اور ٹکراؤ اور تصادم ہے اسلام اور کفر کا، بدر اس میں ایک تاریخی موڑ ہے، ایک ہسٹوریکل ٹرننگ پوائنٹ. یہاں سے گویا ورق پلٹتا ہے. کس طرح سے عزیزو؟ دیکھیے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ جو انہی نے آزادی کی تحریک شروع کی، جس کو آج ہم اور دنیا اسلام کے نام سے پہچانتی ہے، یہ آزادی کی تحریک انہی نے شروع کی مکہ میں، اور بڑی مشکلات، بڑی مشقتوں کا سامنا کیا. چھوٹی ہی تعداد نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لائے، بڑی مشقتیں، بڑی مشکلات. پھر اس کے بعد حضور 13 سال یہاں جدوجہد کرنے کے بعد، بڑی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد مدینے ہجرت فرماتے ہیں، اور مدینے میں وہاں پر اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے حضور کی سربراہی. اچھا، یہاں تک جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اسلام اور کفر کے درمیان، اس میں اگر ہم غور کریں تو کفار قریش، کفار مکہ، انہیں مسلمان پسند نہیں تھے، انہیں اسلام پسند نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے دشمنی بھی رکھتے تھے، وہ کرتے تھے، لیکن ان کی دشمنی کی شدت ابھی بھی کم تھی. وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ پہلے تو دلیل بتا دوں. مکے میں یقیناً انہی نے بہت ستایا مسلمانوں، بعض مسلمانوں کو انہی نے باقاعدہ ٹارچر کیا. اس ٹارچر کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی شہادت بھی واقع ہوئی. جناب یاسر اور ان کی زوجہ جناب سمیہ یہ موجود ہیں. لیکن اگر یہ چاہتے اور دشمنی ان کی ایک دم اوج پر ہوتی تو پورا کا پورا صفایا کر سکتے تھے مسلمانوں کا مکے میں. انہی کے درمیان رہتے تھے مسلمان، تعداد ان کی کم تھی، زیادہ تر مسلمان کمزور خاندانوں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ایک بڑی تعداد تو غلاموں کی ہوا کرتے تھے. لیکن یہ انہوں نے کام انجام نہیں دیا، یہ کام انجام نہیں دیا. کیوں؟ انہیں اسلام اور مسلمان ناپسند تھے. اگر ان میں جو سمجھدار تھے، جو تھوڑا سی گہری نظر رکھتے تھے، وہ یہ سمجھ بھی پاتے تھے کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ہمیں بھی نہ کھا جائے گا، ہم بھی نابود ہو جائیں گے. لیکن کب پھیلے گا یا نہیں، کس نے دیکھی؟ زیادہ ان کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا وجود ایک اذیت کا باعث تھا کفار کے لیے، ان کے لیے ایک بے عزتی کا باعث تھا کہ ہمارے ہی درمیان ہمارے اس فاسد اور فاسق کلچر کو کچھ لوگ ٹھکرانے کی جرات کر رہے ہیں، وہ بھی غلام اور کمزور لوگ. ان میں اتنی ہمت، ان کی اوقات کہ یہ کہیں ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کریں گے، ان کو تو ہم خریدتے اور بیچتے ہیں. کہ انہیں برا لگتا تھا، ان کے غرور کو ٹھیس پہنچتی تھی، اور اسی لیے ستاتے تھے. بڑی مشکلات سے ہجرت ہوئی، حضور بڑی مشکلات سے گئے. یہ آزادی کی تحریک کا مرکز منتقل ہوا مکے سے مدینے میں، اور مدینے میں اس نے طاقت اور قوت اختیار کی. اور اب پہلی بار خدا نے اجازت دی کہ اب باضابطہ طور پر کفار مکہ کا مقابلہ کیا جا سکتا میدان جنگ. سال ہر سال اذیتیں برداشت کرنے کے بعد، شہادتیں دینے کے بعد پہلی بار اب اجازت ملی. جنگ بدر کی اہمیت کا آپ یہاں سے آغاز ہے سمجھنے کا. اور اب اس جنگ میں کہ جس کے اندر مسلمانوں کی طرف صرف 313 کی تعداد تھی،
اور عجیب بات ہے ان 313 میں 300 تلواریں بھی نہیں تھی، یعنی اس کے اندر ایک بڑی تعداد تھی جس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا اسلحہ نہیں تھا۔ گھوڑوں کی تعداد اس پوری فوج میں کسی نے 7 لکھی ہے، کسی نے 15 لکھی ہے۔ یہ انداز یہ کیفیت تھی مسلمانوں کے لشکر۔ اور یہاں کفار کی جانب کم سے کم جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 900,000 کی لکھی گئی ہے، اور اسلحے سے لیس۔ ان کو مسلمانوں نے واضح طور پر شکست دی، پچھاڑ دیا، پٹخ دیا، اور ان کے بڑے بڑے سورما، بڑی بڑی شخصیت، ابو جہل ان میں سے ایک ہے، واصل جہنم کیا مسلمانوں نے۔ عزیزوں، بدر وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر اسلام کی آزادی کی تحریک ایک چھوٹے سے مظلوم، نیوسنس اور پریشان کرنے والے عنصر اور ایلیمنٹ سے تبدیل ہوئی ایک طاقت میں جو مقابلہ کر سکتی ہے، جو مقابلہ کر سکتی ہے، جو اس کفر کے اقتدار کے نظام کو ٹکر دے سکتی ہے۔ بدر میں اگر ہرایا ہے تو کل کہیں اور ہرا سکتے ہیں، پھر کہیں اور ہرا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ نظام کفر کو نابودی کی جانب لے جائے۔ اور اسی لیے بدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے عزیزوں۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کفر کی دشمنی تو ویسے ہر اچھے مکتب سے ہے، ہر اچھی سوچ رکھنے والے سے ہے، ہر مسلمان سے ہے، مسلمانوں کے تقریباً ہر گروہ اور فرقے سے ہے، لیکن جس دشمنی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ، جس کینے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے آج کے دور میں اس نظام اسلامی کو، اس حکومت اسلامی کو، کہ جس کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ الگ الگ محاذ پر مقابلہ کر سکتی ہے نظام کفر اور استکبار کا، اس شدت اور اس دشمنی کی کیفیت ہی اور ہے۔ یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ آج اگر اسلامی حکومت سے، جمہوری اسلامی وغیرہ سے دشمنی کی یہ کیفیت ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں، سینکشن بھی ہے، محاصرہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، آئے دن اسلحے اور بم سے دھمکی دینے کی کوشش ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ امت کا اب یہ حصہ، اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی ہے کہ صرف مظلومیت ہی نہیں اس کا مظاہرہ کرے گی، صرف مظلومیت میں ہی اپنی آزادی اور اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھے گی، صرف انسانیت کا ہی درس نہیں دے گی، بلکہ جہاں لازمی ہے وہاں پر ٹکر بھی دے گی، وہاں مقابلہ بھی کرے گی، جہاں پر ممکن ہے وہاں پر آسمان سے ڈرون کو بھی کھینچ کر زمین پر اتار دے گی، جہاں پر لازمی ہوا وہاں پر ایئر کرافٹ کیریئر جیسے خطرناک فوجی بیڑے کو بھی مجبور کرے گی سمندر میں کہ وہ رکے۔ یہ طاقتیں اب جب پیدا ہونے لگتی ہیں امت کے کسی حصے میں، تب دشمنیاں شدت اختیار کرتی ہیں، یہ اس زمانے سے۔ تو اس لیے عزیزوں، یہ جو اشعار میں بدر کا ہم ذکر دیکھ رہے ہیں، جبکہ فتح مکہ کا ذکر بھی ہو سکتا تھا، وہ ایسے ہی نہیں عزیز۔ اور جب یہ گستاخی کرتا ہے یزید، جب یہ گستاخی کرتا ہے یزید عزیزوں، اور سمجھ رہا ہے کہ اس گستاخی کو کر کر دوبارہ سے معاملات کو، حالات کو، دربار کے حالات کو اپنے ہاتھ میں اور اختیار میں لے لے گا، کہ جو بی بی کے گریے سے اور مجمع کے گریہ کرنے سے اس کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے چیز، گستاخی یہ کرتا ہے اس درس کے ساتھ، لیکن پھر بھی معاملہ اور مزید بگڑ جاتا ہے۔ ایک شخص تاریخ میں جس کا نام ابو برزہ اسلمی درج ہے، ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہے رسول کے، اپنی جوانی کے ایام میں انہی نے حضور کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ مختلف غزوات میں اور جنگوں میں، جہاد میں حصہ لیا تھا۔ فتح مکہ میں حضور کے ساتھ تھے اپنی جوانی کے دور میں، اب ان کا بڑھاپا ہے اور اس دربار میں موجود ہیں جناب ابو برزہ اسلم۔ جب وہ گستاخی کرتا ہے یزید اور سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے میں دوبارہ سب کو اپنے روب میں لے لوں گا، تو جناب ابو برزہ یہ بوڑھا صحابی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے
اور کہتا ہے یزید تو اپنی چھڑی کے ساتھ ان ہونٹوں پر ضرب لگا رہا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے ان ہونٹوں کے ساتھ، جبکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضور ان لبھائے مبارک کو اور ان کے بھائی حسن کے لبھائے مبارک ان کا بوسہ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل بیت۔ یہ حسن اور حسین یہ سید، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ صحابی، یزید کو پھر غیظ آتا ہے، اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے لے جاؤ انہیں باہر پھینک دو، اور ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ جناب ابو برزہ نے ایک عمر وفاداری کی تھی خاندان اہل بیت کے ساتھ، ایک عمر وفاداری کی تھی حضور کے دور میں، اس کے بعد مولا کائنات کے دور میں جنگے جمل، صفین، نہروان سب میں مولا کے رکاب میں مولا کے ساتھ تھے، اور عمر کے اپنے آخری حصے میں بھی انہی نے وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ بتایا جاتا ہے اس واقعے کے 2-4 سال کے بعد کسی اور جہاد میں شرکت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں عزیزوں، یہ انداز اس خاندان کا، بی بی کا یہ انداز، بی بی زینب کا یہ انداز، لائی گئی ہیں وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ دربار شام میں، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، قیدی ہیں وہ، لیکن اس انداز سے وہاں وہ پیش آتی ہیں، اس انداز سے وہ پہلے گریہ کرتی ہیں، روتی ہیں کہ ظالم گھبرا جاتا ہے، کیونکہ پورا مجمع ساتھ پہ رونے لگتا۔ ایک ادھیڑ عمر کی تھکی ہوئی پریشان حال خاتون جس کے گھر والے سامنے اس کے ذبح ہوئے ہیں اور کئی دن تک کا سفر کر کے آئی ہے انہی گھر والوں کے سروں پر نیزوں پر دیکھتے ہوئے، وہ خاتون وہاں پر ہر ایک کہے گا کہ یہ خاتون اگر زندہ ہے تو بڑی بات ہے، اگر زندہ رہ گئی اتنے دن تو بڑی بات ہے۔ اور وہاں وہ ایسی ہمت کا اور ایسے حوصلے کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جس کا ذکر ہم کل سے دیکھ رہے ہیں۔ لا تمحو ذکرنا امن العدل ابن الطلقاء، اے آزاد شدہ غلاموں کے بیٹے، کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ یہ تیری حرکتیں یہ اس انداز سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کوفے میں وہ انداز وَأَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ أَنْ أُسْكُتُوا، ہاتھ سے اشارہ کرتی ہیں چپ ہو جاؤ۔ مجمع جو ہے وہ سانس نہیں لے پاتا، ہیبت اور روب بی بی کا ہے۔ کس وقت اور کس عالم میں؟ جبکہ وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، جبکہ وہ مصیبت زدہ ہیں۔ عزیز و کلاب کے سامنے یہ عرض ہوا کہ ہماری بیوی نے بلکہ اس خاندان کے ہر فرد نے جگہ جگہ آزادی کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ آج تک ہماری عقلیں حیران ہیں، ہمارے اذہان حیرت زدہ ہیں کہ آخر اس کیفیت میں جہاں پوری دنیا کہے گی، ہر دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو بیچارے ہیں، یہ تو قید میں ہیں، یہ تو بند میں ہیں، یہ تو اب کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر انہی نے کیا کیا نہیں کر دکھایا، اور ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کیا، اور ایسے کئی سوالات پوچھنے پر کہ آخر یہاں پر قیدی کون ہے اور آزاد کون ہے؟ آزادی آخر کسے کہتے ہیں؟ قید اور اسارت کہتے کسے؟ دنیا جسے قید اور اسارت کہتی ہے، بیوی اپنے عمل سے دکھا رہی ہے کہ اسی میں آزادی پائی جا رہی ہے، اور دنیا تخت و تاج رکھنے والے، تخت پر براجمان جس ظالم کو آزاد کہتی ہے، بیوی نے دکھا دیا کہ تو ذلیل اور تو قید میں ہے۔
یہ جو انداز ہے یہ ہمیں مجبور کرتا ہے عزیزوں، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آزادی کے بارے میں سوال اٹھائیں اور اپنی سمجھ کو اور گہرا کریں۔ اور اسی لیے کل آپ کی خدمت میں عزیزوں، کل آپ کی خدمت میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ آخر اسلام کا اور آزادی کا کیا ناطہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ کیا اسلام اور آزادی ایک دوسرے سے کوئی تعلق رکھتے ہیں یا نہیں لا تعلق ہیں؟ آزادی آج کل کے ماڈرن دنیا کا ایک تصور ہے، فریڈم، انڈیپینڈنس۔ 200-250 سال پہلے فرانس میں ایک انقلاب آیا تھا، وہاں کے حکومت کے نظام کا تختہ پلٹا گیا، وہاں کا نعرہ تھا آزادی، وہاں کا نعرہ تھا لیبرٹی، اور وہاں سے پھر پھیلتا گیا دنیا بھر میں، جیسے مغربی افکار پھیلے دنیا میں، یہ بھی پھیلا۔ اور اس لیے آج اگر مسلمان آزادی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو باہر سے آئی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے تصور؟ کل یہ سوال اٹھایا گیا، کل یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے ہم کہیں کہ اسلام آزادی کا دوست نہیں ہے؟ اسلام اور آزادی میں ٹکراؤ ہے، دشمنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی نگاہ میں اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے، فسق اور فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کی آزادی کو محدود کیا جائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کل آپ کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا، اور ہم نے سورہ مبارک اعراف کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ جہاں پر ہمارے حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مشن کو بیان کیا جاتا ہے اس آیت میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ وہ نبی ہیں جو امر بالمعروف کرتا ہے، یہ وہ نبی ہیں جو نہی عن المنکر فرماتے ہیں، پاک اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، پست اور حقیر اور غلیظ اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ وہاں پر آخر میں جا کے ان کے مشن اور کردار کو جب بیان کیا گیا اس آیہ کریمہ میں، تو کہا گیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ اور کیا کرتے ہیں آخر میں جا کر یہ نبی، یہ دین جو لائے ہیں، یہ دین کیا کرتا ہے؟ ان کی رسیوں کو کھولتا ہے، انسانیت کی وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جن میں بشریت اور انسانیت جکڑی ہوئی ہے، ان زنجیروں کو یہ نبی توڑتا ہے۔ اب عزیزوں، کسی آیہ کریمہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کہا کہ آزادی بنیادی طور پر اسلام کا ایک بہت ہی اہم فنڈامنٹل اور بنیادی کانسیپٹ ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی توحید اور اسلام میں کوئی رابطہ ہے، آپ میں سے کوئی جھجک کا احساس نہیں کرے گا، فوراً کہے گا، کیا کہے گا؟ بالکل، توحید یعنی اسلام، اسلام یعنی توحید۔ کوئی آپ سے پوچھے اسلام اور ولایت میں رابطہ ہے، ہم جو مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہم ایک سیکنڈ نہیں ہمیں جھجک کا احساس ہوگا، ولایت، اسلام، اسلام، ولایت ایک ہی چیز ہے۔ یہ عدل اور انصاف کی بھی یہ کیفیت ہے، اسی طرح سے آزادی کی یہ کیفیت ہے اسلام۔ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، لیکن عزیزوں یہ کہہ کر ہماری گفتگو کل ختم ہو گئی، لیکن کیونکہ ہم سوچنے والے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کو قوت عقل و تعقل عطا کی ہے خدا نے، اور ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر عقل کو پروان چڑھایا جاتا ہے، تو ہم اور سوال پوچھیں، ہم اس جواب سے قانع نہیں ہوں گے، ہم ایک اگلا سوال پوچھیں
ہم اگلا سوال پوچھیں، ہم کہیں گے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اسلام بنیادی طور پر آزاد کرنے کے لیے ہے انسان کو، اسلام یعنی آزادی، آزادی یعنی اسلام، اور جس تعبیر کو میں نے چند بار کل اور آج کی تقریر میں استعمال کیا خدمت میں، کہ اسلام بنیادی طور پر ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، آزادی کی تحریک ہے بنیادی طور پہ، تو اگر یہ سب صحیح ہے تو یہ بتائیے کہ اسلام میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز مت دیکھو، فلاں چیز مت سنو، ایسا کپڑا مت پہنو؟ آپ جانتے ہیں مردوں کے لیے سونا پہننا مثال کے طور پر حرام ہے اسلام۔ ایک مہینہ آئے گا ماہ رمضان، مت کھاؤ مت پیو، فلاں کام مت کرو، اس سے شادی مت کرو، شادی کے بغیر تعلقات قائم مت کرو، منع کیا جا رہا ہے، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، والدین کو ذرہ برابر تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے سے کمزور چاہے وہ تمہارے گھر والے ہوں، ہم مردوں کے لیے ہمارے گھر والے ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے مقابلے میں کمزور ہو، یا وہ معاشرے میں کمزور لوگ ہیں، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو ذلیل اور خوار نہ کرو، کسی مومن کو خاص کرو، سب منع کیا جا رہا ہے۔ پابندیوں پر ہی پابندیاں ہیں، اسلام پابندیوں کی ایک فہرست سی نظر آ رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام یعنی آزادی، آزادی یعنی اسلام، اسلام ایک آزادی کی تحریک ہے۔ یہ تو بات کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ سوال یقیناً آپ کے ذہنوں میں اٹھا ہوگا، اور اگر نہیں اٹھا تو یقیناً اٹھتا ہے، کیونکہ ہم اہل فکر ہیں، ہم اہل تعقل ہیں، ہم اہل تدبر ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہیں ہی، اور اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کی حیثیت سے اور زیادہ ہم اہل فکر اور اہل تعقل ہیں۔ تو عزیزو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، دو باتوں میں ٹکراؤ۔ کل ایک دعویٰ کیا جاتا ہے اسلام یعنی آزادی، آج ایک فہرست آپ کے سامنے گنا دی گئی پابندیوں کی، کہاں کی آزادی اسلام میں تھی؟ اور شاید وہی بات صحیح تھی جس کو کل غلط بتایا گیا کہ ہاں اسلام تو ہے ہی اس لیے کہ آزادی کو چھینے، اور مومنین بار کبھی کبھار یہ فخر سے کہتے ہیں ہاں اسلام کی خوبی ہے کہ آزادی چھین لیتا ہے انسان کی، شاید وہ اس کو کل غلط بتایا، شاید کہیں وہی صحیح تو نہیں ہے جواب۔ عزیزو اس ٹکراؤ، اس تضاد اور کانٹرڈکشن یا تصادم کے سلسلے میں اور اس کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ خدا کی مدد سے چند منٹ میں آپ کی توجہ اور کنسنٹریشن کا تعلق ہوں اور آپ سہارا دیں ایک سوال پر۔ توجہ نہیں تو یہ چیز شاید اس طرح سے آپ نہیں کیچ کر پائیں جب میں اس طرح سے بیان کرنے میں کوتاہی کرتا ہوں۔ عزیزوں اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے، اس ٹکراؤ اور کانٹرڈکشن کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام میں ہیں پابندیاں، کون سی خاص بات ہے؟ کسی بھی دوسرے دین اور مذہب کو لے آؤ، سب میں پابندیاں، سب میں پابندیاں، کوئی دین اور مذہب نہیں ملے گا جہاں پر کوئی نہ کوئی چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا، کسی نہ کسی چیز کو واجب قرار نہیں دیا گیا، فلاں چیز سے روکا نہیں گیا۔ ضروری نہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ایسا ملک ہے جہاں بہت سارے دین اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اس شہر میں اتنے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ یہ تو دین مذہب ہے، دین مذہب چھوڑیے، وہ جو ملحد ہوتے ہیں، جو دین مذہب کا انکار کرتے ہیں، ان کے درمیان بھی پابندیوں کا تصور ہے۔ وہ جو آج کل آزادی کا ڈھول بجاتے ہیں ہر طرف اور اپنے آپ کو برتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں
ہم جیسے لوگوں پر اور مذہبی لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دین اور مذہب انسان کو قیدی بنا دیتا ہے، اسی لیے ہم نہیں مانتے کوئی دین اور مذہب. ان سے بھی جا کر پوچھئے کہ آزادی آپ کے نزدیک کیا کوئی پابندیاں رکھتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں ضرور. کیا ہے پابندی؟ عام طور پر 2 چیزیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آزادی انسان کو وہاں تک حاصل ہے جب تک وہ قانون نہ توڑے. جب تک جو بھی قانون ہے جب تک اس قانون کو نہ توڑے وہ آزاد ہے. ہاں لیکن جہاں پر اس کی آزادی پر عمل کرنا قانون کو توڑنے لگے، قانون شکنی کا باعث ہو، تو وہاں پر ہم بھی مانتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ہر دین و مذہب کا انکار کرتے ہیں. اور بڑھ کر ایک اور جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں در حقیقت ہر انسان کی آزادی کی ایک قدرتی اور نیچرل حد اور لمٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہاں ہے جہاں دوسرے کی آزادی کا دائرہ شروع ہوتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ ٹریفک لائٹ پر لال بتی پر مت روکوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی بائک کو گاڑی کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، یہ میری آزادی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے کی جو آزادی ہے سکون سے اپنی بائک یا اپنی گاڑی چلانے کی اور سلامتی سے اپنے گھر لوٹنے کی جو اس کی آزادی ہے، اس کو میں نے خطرے میں ڈال دیا. سب یہ کہتے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ ہو جائے گا عزیزوں کہ ہاں اسلام میں پابندیاں ہیں. لاؤ تم کوئی مکتب، کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی دین مذہب لا کے دکھاؤ جس میں نہیں ہے. کوئی بے دین اور ملحد اور ایتھیسٹ بھی نظریہ لے کر آؤ جس میں نہیں ہے، کوئی نہیں ملے گا. تو یہ ایک جواب ہو سکتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے جواب دوسروں معترض اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے شاید یہ کافی ہو. اور اچھا جواب ہے، اپنے آپ میں اچھا جواب ہے. لیکن ہمارے اس سوال کا گہرائی سے اور مکمل طور پر جواب نہیں دے پا رہا. یہ جواب ہمارا جواب کیا تھا کہ لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہے 2 باتوں میں، 2 دعووں میں. ایک دعویٰ یہ کہ اسلام یعنی آزادی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر اتنی پابندی. تو عزیزوں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی اور توجہ کی ضرورت ہے. عزیزوں میں بہت تیزی سے اشاروں میں اس بات کو، اس ٹکراؤ کو، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کہ حل ہوگا. اگر نہیں ہوا انشاءاللہ تو کل اس پر مزید روشنی ڈال سکتے ہیں. عزیزوں دیکھیے میں مثال پیش کرتا ہوں. ایک حالانکہ ہم شہری زندگی گزارتے ہیں، ہمارا پیڑ پودوں سے اس طرح سے تعلق نہیں رہا، لیکن پھر بھی گملے میں جگہ جگہ پیڑ لگے ہوتے ہیں، حتی شہروں میں. ایک بیج ہے، توجہ رکھا ہے، ایک بیج ہے. اس بیج کے ساتھ 2 قسم کا سلوک کیا جا سکتا ہے. 2 قسم کا سلوک کیا جا سکتا ہے. یا تو اس بیج کو خاک میں ڈالا جا سکتا ہے، وہ خاک ایک گملے میں، وہ گملہ ہمارے گھر کے اندر ہے، یعنی ایک کے بعد ایک پابندی اور بندش میں رکھا جا سکتا ہے. یا اس بیج کو آزاد سڑک پر چھوڑا جا سکتا ہے. آزاد ہے، روڈ پر پھینک دیں آپ، ایک دم آزاد ہے، کسی قسم کی بندش نہیں. اب آپ بتائیے عزیزوں کون سا وہ بیج ہے جو تبدیل ہوگا پودے میں اور پیڑ میں؟ آپ بتائیے. اسی طرح سے ایک بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے نومولود، ہم نے اس کو کپڑے میں باندھ کر لپیٹ کر اپنے آغوش میں رکھا ہے، گھر میں ہے، باہر نہیں جا سکتا، جھولے میں ہے، باہر نہیں جا سکتا، بندشوں میں ہے، باندھ کر ہم نے اس کو رکھا ہے کپڑے میں. اور ایک بچہ ہے، اس کو سڑک پر فٹ پاتھ پر چھوڑ دیں، آزاد چھوڑ دیں اس کو فٹ پاتھ پر. عزیزوں آپ اس مثال سے سمجھ گئے ہیں. عزیزوں ہر وہ چیز جس کو آزادی کہا جاتا ہے وہ در حقیقت آزادی نہیں ہوتی ہے. ہم سب بلکہ اس کائنات میں ہر مخلوق کو خدا نے خاص انداز سے پیدا کیا. ہم یہاں خشکی پہ رہتے ہیں،
ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، ہم زندہ رہتے ہیں. مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے، وہ وہاں پر زندہ رہے گی، وہ پنپے گی. ہر مخلوق کو، پیڑ ایک الگ انداز سے، ہر ایک کو خداوند متعال نے اس طرح خلق کیا ہے کہ بعض خاص شرائط اور حالات میں وہ ڈیولپ کرے گا، وہ باقی رہے گا اور زندہ رہے گا. اس میں ترقی آئے گی، اس میں رشد اور نمو نظر آئے گا، اس میں ڈیولپمنٹ نظر آئے گا. میں نے 2 آسان مثالیں بچے کی اور بیچ کی آپ کے سامنے پیش کر دی. ایسی ہی مثال آپ دنیا کے ہر موجود، ہر مخلوق سے ایسی ہی قسم کی مثال آپ بنا سکتے ہیں. اس خاص حالات اور شرائط، ایک خاص قسم کی ہوا، موسم، ایک خاص قسم کا کھانا. پانی کی مثال لے لیں. وہ پانی جو ہم خاص طور پر صرف خاص وہی پانی پیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ٹوکتے ہیں، گھر والوں کو ٹوکتے ہیں، ہر جگہ کا پانی مت پیو، بیمار ہو جائے گا. تو آزاد چھوڑ دیں، آزادی سے کوئی بھی پانی پی لیں، کیا نتیجہ ہوگا؟ تو وہ حالات اور شرائط کہ جن کی وجہ پر کسی مخلوق کی بقا یا اس کی ترقی ٹکی ہوئی ہے، ان کی رعایت کرنا، اس کو بندش نہیں کہا جاتا ہے عزیزوں، اس کو قید اور پابندی نہیں کہا جاتا ہے عزیزوں. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ راتوں میں یہ ہمارے لیے اور واضح ہوگا کہ اسلام کی جو بندشیں اور پابندیاں ہیں، جن کی یہ لمبی فہرست ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے یہ دیکھو تمہارا دین اور مذہب غلام بنا دیتا ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتا، اور کہا جاتا ہے تمہیں نہیں لگتا ہر چیز ایک بار لائف میں ٹرائی کرنی چاہیے. اس طرح کی باتیں تو ہم سے کہی جاتی ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ راتوں میں اس کو مزید روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو پابندیاں ہیں جو ہمیں انجام دینے سے روکا جا رہا ہے، جو حرم علیہم الخبائث، یا وہ چیزیں جو ہمارے لیے جائز یا واجب قرار دی گئی ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے کرو انہیں، انجام دو، یہ سب اس نوعیت کی چیزیں. وہ جو چیزیں واجب ہیں یہ وہ ہیں جو لازمی ہیں ہماری ترقی کے لیے بلکہ ہماری بقا کے لیے. اور وہ چیزیں جن سے ہمیں روکا جا رہا ہے یہ وہ ہیں جو یا تو ہمیں باقی نہیں رہنے دے گی، اگر باقی رہنے دے گی تو ہمارے زوال کا اور ڈکلائن کا سبب بنے گی عزیزوں. انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، پرسوں نرسوں اور توفیق رہی کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے. لیکن اصل بات کو میں نے آج آپ کی مدد سے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ظاہری طور پر 2 باتوں میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف دعویٰ کیا جائے کہ اسلام یعنی آزادی، اسلام ایک آزادی کی تحریک ہے، نبی آئے ہی اسی لیے، اسلام آیا ہی اسی لیے تاکہ یدعوا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، تاکہ ان کی رسیوں کو، ریسمان کو، زنجیروں کو توڑا جائے انسانیت کی. یہ ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت. یہ جو دیکھا جا رہا ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں عزیز، کوئی ٹکراؤ اس میں نہیں. اور انشاءاللہ مزید اس پر روشنی ڈالیں گے. اور یہ جو نکات ہیں، یہ جو باریکیاں ہیں اسلام میں، آزادی میں، نظام خلقت میں، نظام ہدایت میں عزیزوں، ہم اور آپ کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ ان پر غور کریں، ان پر گفتگو کریں. اگر کربلا والوں کی یہ قربانی بنتی ہے، کربلا والوں کی اگر قربانی نہیں ہوتی، جس نے بھی الگ الگ انداز سے کہا ہے، کسی شاعر نے کسی انداز سے، کسی مورخ نے کسی اور انداز سے، ہر کوئی جس انداز سے کہہ چکا تھا قیام قیامت کہے گا کہ کربلا نے ہی اسلام کو زندہ رکھا. یہ بالکل صحیح ہے، یہ شاعرانہ تعبیر نہیں ہے، کسی شاعر کے تخیل کا پرواز نہیں ہے، یہ سادی سی حقیقت ہے کہ کربلا نے اسلام کو زندہ رکھا. اگر یہ قربانی نہ ہوتی کربلا کی، ہم اور آپ یہاں آج نہیں ہوتے، آج نہیں. اور پتہ نہیں دنیا میں اسلام کا نام و نشان بھی کہیں باقی رہتا کہ نہیں. قربانی دی گئی عزیزوں، کیا کیا قربانی دی گئی، کیا کیا قربانی دی گئی عزیزوں. کربلا میں، کربلا اس قربانی کا نام ہے کہ جس کے اندر ایک بوڑھے باپ سے
اس کا جوان بیٹا مرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے آتا ہے. جناب علی اکبر بعض مقاتل کے مطابق اصحاب کے بعد پہلے شہید، بنی ہاشم کے پہلے شہید وہ آتے ہیں اجازت طلب کرتے، اور مقاتل کہتے ہیں کہ آقا نے، امام حسین نے کوئی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا اور فوراً اپنے اس کڑیل جوان کو اجازت دی دی، اور ظاہراً خود ہی جناب علی اکبر کو رن کے لیے آمادہ اور تیار ہے. تو آپ سوچیں یہ منظر، یہ بھوکا پیاسا امام اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اس جوان بیٹے کو کبھی سر پر خوب پہنانا، کبھی جسم پر زرہ باندھنا، کبھی کمر پہ تلوار، شاید خود ہی اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام تھامی ہوگی جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے. اور مقتل میں یہ کہا ہے کہ جب روانہ کیا جناب علی اکبر کو تو امام حسین نے کہا مہلن یا بنیا، میرے بیٹے ذرا آہستہ جانا، جلد بازی کی ضرورت نہیں، آہستہ جانا، اور دیکھو تھوڑے قدم پر مڑ کر میری طرف دیکھتے رہنا. وفادار بیٹا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے. پہلی بار جو مڑ کر دیکھتا ہے تو کیا منظر دیکھتا ہے بوڑھا باپ، بوڑھا امام اپنی کمر تھامے میں چھوٹے قدم لیے ہوئے پیچھے آ رہا ہے. فوراً ادھر آتے زمین پر جناب علی اکبر اپنے ہاتھ جوڑتے اور کہتے مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کریں گے تو میں تو کبھی بھی نہیں جا پاؤں گا لڑنے کے لیے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ حسین نے ایک معنی خیز انداز سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، اور بعید نہیں کہ یہ کہا ہو کہ بیٹا تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے نا جسے تم مرنے بھیج رہے ہو، اس لیے تم حیرت کے ساتھ یہ پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کروں. عزیز و علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گئے رن میں لڑنے، ایک کے بعد ایک دشمنوں کو واصل جہنم کیا. علی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، دشمن کی فوج گیدڑوں کی طرح کبھی ادھر کی طرف بھاگ رہے، کبھی ادھر کی طرف بھاگ. لیکن کیا کریں، چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتے نا، کیونکہ وعدہ دیا گیا بڑے انعام کا اور تحفوں کا. خاص طور پر اگر بنی ہاشم میں جس کو مارا جائے گا بڑا انعام ہے، تحفہ ہے عمر صاحب کی طرف سے. آگے پتہ نہیں کیا پوسٹ اور انعام ملے. ایک بزدل ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ حسین کا لال کی شجاعت سے جنگ لڑ رہا ہے، اس کے دل میں بھی لالچ ہے اس انعام کی، لیکن ہمت نہیں ہے کہ نزدیک آ کر مقابلہ کرے. دور سے تاک لگا رہا ہے، نیزہ ہے اس کے ہاتھ میں عزیزو، نشانہ لگا رہا ہے، منتظر ہے. ایک لمحہ جناب علی اکبر غفلت کرتے ہیں، نیزہ پھینکتا ہے، سینے میں پیوست ہوتا ہے. علی اکبر گھوڑے سے زمین کی جانب گر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. امام حسین دوسرے تمام شہداء کی طرح اس شہید کے بھی کنارے آخری لمحات میں پہنچ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں بیٹے کے کنارے. کیا دیکھتے ہیں؟ جوان بیٹا ہے، سینے میں برچی کا پہلے ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے جلتی ہوئی ریت پر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں حسین کے مکتب اور حسینی بننے کی توفیق نصیب ہو. بار الہ ہمارے درمیان جو بیمار انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ حاصل ہو، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی برطرف ہو جائے، جو علم کے راستے پہ گامزن ہیں ان کو اس میدان میں بڑی کامیابیاں نصیب ہوں. بار الہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کی رزق میں وسعت پیدا کر، جو
جو قرض کی ادائیگی کو لے کر پریشان ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم کر، جن گھروں میں، جن محلوں میں، جن پڑوسیوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، رنجشیں پائی جاتی ہے، بار الہ ان کو اپنے امام کی، بارہ امام کی خدمت کے جذبے میں ان کو محبت اور الفت میں آج رات کی تبدیل فرماؤ۔ بار الہ علماء کرام کو، مراجع کرام کو، رہبر معظم کو محفوظ رکھ۔ بار الہ جہاں جہاں بھی ظالمین ہیں، جہاں جہاں بھی مستکبرین ہیں، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں نیست اور نابود کر۔ بار الہ مستضعفین اور مظلومین دنیا بھر کے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہندوستان کے مسلمان اب دنیا کے مستضعفین کا حصہ ہیں۔ بار الہ مستضعفین کو اپنی طاقت کا احساس دلوا اور اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔